بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کاوش کے سننے والوں کی خدمت میں عذرا داؤد کا سلام پہنچے۔ میرا رب آپ پر مہربان رہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ڈائجسٹ کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جس میں نے طویل عرصے تک لکھا ہے، جس میں نے کئی ناول اور ناولز لکھے ہیں، اور ایک افسانہ اپنا گھر جو بہت مشہور رہا، جو 2007 میں نے لکھا تھا۔ یہ ڈائجسٹ اب تقریباً بند ہو چکا ہے۔ اس کا نام ہے ماہنامہ بطور رامپور۔ رامپور ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے جو ریاست رامپور کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ اردو نوازی اور ادب نوازی میں بے حد مقبول رہا ہے، اور اس افسانے کا نام ہے اپنا گھر، جو ایک بیوہ عورت پر مبنی ہے۔ چونکہ 2007 میں لکھا گیا تھا تو لہٰذا اعداد و شمار اسی مطابق ہیں۔ میں اب پڑھنے جا رہی ہوں، آپ سنیے گا۔ گھر میں کوہرام برپا تھا۔ فسطینہ جاوید کی چارپائی سے لگی دہاڑے مار رہی تھی۔ جواں مرگ پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مختصر گھر میں انسانوں کی بھیڑ میں سانس لینا دشوار تھا۔ کچھ عورتیں بلکتی فسطینہ کو چپ کرانے کی کوشش میں صبر کی تلقین کر رہی تھیں تو کچھ غم کو مزید ابھار رہی تھیں۔ سینکڑوں اولاد آدم کی ٹھنڈی آہوں سے بھی فسطینہ کے اندر لگی آگ سرد نہیں ہو پا رہی تھی۔ گڈ مٹ ہوتے چہرے، روتے اور منہ بسوڑتے انسان، ان میں کچھ فسطینہ کے سسرالی رشتہ دار تھے تو کچھ میکے کی طرف کے۔ کوئی دیور تھا تو کوئی جیٹھ، کوئی ماموں تھا تو کوئی پھوپھی زاد، کوئی ساس تھی تو کوئی نند۔ تقریباً ہر انسان سے اس وقت فسطینہ کا رشتہ تھا، مگر فسطینہ جنازے کی چارپائی سے لپٹ کر تو کبھی پچھاڑ کھاتی چارپائی کے نیچے لیٹ کر یوں تڑپ رہی تھی کہ آسمان بھی دکھ سے ساکت رہ گیا۔ فسطینہ کے چاروں بچے کہیں بھیڑ میں گم ماں کی چیخ سن کر ڈرے سہمے پھر رہے تھے۔ فسطینہ کی چوڑیوں کو توڑنے کی ضرورت نہ تھی، اس نے خود ہی جنازے کی چارپائی سے بازوؤں کو ٹکرا کر خود کو زخمی کر لیا تھا۔ جاوید کو غسل دیا گیا، کفن پہنا کر پھر صحن میں جنازہ رکھا۔ فسطینہ اندر کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی اور جاوید کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے اور اپنے 4 بچوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر یوں آرام سے جا رہے ہو؟ تمہارے بغیر تو ہم 2 قدم کا راستہ تک نہ طے کرتے تھے، اب زندگی کا اتنا طویل سفر کیسے طے ہوگا؟ وعدے تو تم نے بہت کیے تھے، ایفا کا پاس نہ کیا۔ تم تو ہمارا گھنا سایہ تھے، اب تپتی دھوپ میں جھلسا کریں گے۔ جب تمہارے بچے مجھ سے پوچھا کریں گے کہ امی پاپا تو ہمیں ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے تھے، اب ہم کیا بنیں گے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ میرے بچوں کو گود میں لے کر کون اچھالے گا؟ کون ان کے منہ چوم کر صبح کو اٹھائے گا؟ کس کے انتظار میں وہ دیر شام تک دروازہ تک آ کریں گے؟ وہ تھیلا جس میں سے بچوں کی خوشیوں کا قہقہوں کا سامان نکلا کرتا تھا، اسے اٹھائے مسکراتا اندر کون داخل ہوا کرے گا؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو کہہ کر جاؤ۔ دلخراش چیخیں حلق سے یوں برآمد ہو رہی تھیں کہ موجود انسانوں کے گوشت کے دل دکھ سے لبریز ہو کر آنکھوں سے خون بہانے لگے تھے۔ چند افراد نے ہمت کر کے جنازے کی چارپائی کو ہاتھ لگایا۔ مجمع جاگ گیا۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے چھوٹا سا گھر گونج گیا۔ پلنگ کاندھوں پر سوار ہو گیا، بنجارا جا رہا تھا۔ فسطینہ جنازے کی طرف لپکی۔ عورتوں نے اسے بازو میں بھر لیا۔ فسطینہ نے بے بسی کے عالم میں خود کو چھڑانے کی چند لمحے کوشش کی۔ اس کا کل جہان اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کی دنیا لمحوں میں لٹ گئی۔ کل تک سب ٹھیک تھا، اس کی دنیا جواں تھی، سنہرا حال تھا، چمکتا مستقبل تھا، اور آج اس کی دنیا میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ آنکھیں بے یقینی سے پھٹی ہوئی جاتے جاوید کو دیکھ رہی تھی۔ جاوید کا جنازہ دروازے سے جو ہی باہر نکلا، فسطینہ کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کا جواں وجود بھربھری مٹی کی طرح بیٹھنے لگا۔ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر موج محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا فسطینہ کا بے جان وجود ان کے ہاتھوں میں جھول گیا ہے۔ موت کا اثر در و دیوار سے چھلک رہا تھا۔ فسطینہ کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ جس کے ایک حصے میں بیڈ پڑا تھا، اس پر فسطینہ کے ساتھ چند خواتین بھی بیٹھی تھیں۔ باقی کمرے میں زمین پر کارپیٹ بچھا تھا۔ چند مہمان خواتین کے بیگز ادھر ادھر رکھے نظر آ رہے تھے۔ دور دراز کے مہمانوں کی واپسی شروع ہو چکی تھی۔ کچھ عورتیں اندر آئیں، الوداعی کلمات کہنے کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ بھری جوانی میں سہاگ اجڑنے کا دکھ سارے دکھوں سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی خوشی اپنی نہیں رہتی، مگر بیٹا قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ صبر کرو، رونے سے جانے والا واپس نہیں آتا، خدا سب کی سنتا ہے۔ خیر سے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، ان کی خوشی دیکھنی نصیب ہو، بس جانے والے کا اتنے دنوں کا ساتھ تھا، کہہ کر ایک خاتون دکھ سے بے حال گم فسطینہ سے لپٹ گئی۔ فسطینہ کے خوشے سوتے خشک نہیں ہوئے تھے، وہ تو بس جاوید کو یاد کرنے کی غرض سے ذرا دیر کے لیے خاموش ہوئی تھی، دوبارہ بلک بلک کر رونے لگی۔ عورتیں اس پر شہد کی مکھی کی طرح لپٹ گئیں۔ بس کر بہو، مرنے والے کی روح بے چین ہوگی، اس کی مغفرت کی دعا کر، رو رو کر اپنا حال اور کتنا خراب کرے گی۔ دیکھ تیرے اپنے بچے ہیں، بہت سی تو ایسی بد نصیب ہوتی ہیں
کہ ان کے پاس اولاد بھی نہیں ہوتی۔ وہاں موجود ہر عورت اپنی اپنی بولی بول رہی تھی۔ دو عورتوں نے فسطینہ کو تھام رکھا تھا۔ کبھی ایسے ہی اسے شادی کی اولین ساعتوں میں تھاما تھا اور آج ان لمحوں میں اسے تھاما گیا تھا۔ تقریباً سب مہمان رخصت ہو گئے۔ جاوید کو گزرے 6 دن بیت گئے۔ جوان مرگ پر خوب رو کر اس کی بیوہ کو رلا کر سب رشتہ دار اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اب وہی ایک مختصر گھر تھا اور اس میں فسطینہ اور اس کے بچے۔ ساس چھوٹے بیٹے کی طرف رہتی تھی۔ اب مرحوم بیٹے کے گھر آنا پڑا۔ بوڑھا وجود عمر کے آخری پڑاؤ پر تھک کر چور تھا۔ نند اور میکے والے ماں باپ بھائی بہن خبر گیری کرنے آتے رہتے تھے۔ فسطینہ عدت کر رہی تھی۔ اچانک اس سانحہ ارتال کا جو بھی سنتا کمرے میں آتا۔ اکثر تیز رونے کی آوازیں ابھرتی اور ڈوبتی رہتیں۔ اس کے بچوں کو دوسرے ہی سنبھال رہے تھے۔ اپنے رونے کی آوازوں میں اسے بچوں کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ موت کے 1 ماہ بعد تک اس کے رونے کا یہ عالم تھا گویا جاوید کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت کی خبر اسے ابھی ملی ہو۔ اس دن بھی وہ رو کر چپ ہی ہوئی تھی جب اسے اپنی 3 سالہ بیٹی ماریا کی رونے کی آواز آئی۔ وہ مسلسل رو کر کسی بات کی ضد کر رہی تھی۔ وہ منتظر رہی کہ کوئی اسے چپ کرائے گا۔ بڑی نند اور اس کی 2 بڑی بیٹیاں گھر میں موجود تھیں مگر انتظار لا حاصل رہا۔ آخر بیڈ سے اتری اور دروازے سے باہر جھانکا۔ بچی دھوپ میں کھڑی زار و قطار رو رہی تھی۔ فسطینہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ بچی چند لمحے ماں کو بھوچکا ہو کر دیکھتی رہی، پھر دوبارہ اشارہ کیا تو بھاگتی ہوئی ماں کی ٹانگوں سے آ لپٹی۔ 1 ماہ بعد بچی کو ماں کا پیار ملا تھا۔ فسطینہ نے بچی کو جھک کر اٹھایا اور اپنے سینے سے چھپا لیا۔ جاوید تو ابھی اس کے پاس ہی تھا، اس کے بچوں کی صورت میں۔ وہ رات کتنی خوفناک تھی۔ فسطینہ اپنے چاروں بچوں کے درمیان بیڈ پر کتنی تنہا تھی۔ کمرے کی نیند تاریکی میں اس کی آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں۔ نند اپنے بچوں سمیت آج چلی گئی تھیں اور ساس کل اچانک طبیعت بگڑنے پر چھوٹے بیٹے کے یہاں جا چکی تھیں۔ ماضی یاد کرنے میں سوائے اذیت کے کچھ حاصل نہ تھا۔ حال بے حال تھا اور مستقبل سے ہر اچھی امید ختم ہو چکی تھی۔ جاوید بینک میں چند لاکھ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس سے زندگی کیسے گزرنی تھی؟ کیا اس کے بچہ مزدوری کریں گے؟ فسطینہ نے جھنجھری لی۔ اس نے ملگجے اجالے میں اپنے ارد گرد سانس لیتے 4 بچوں کو دیکھا۔ ننھے ننھے ملائم ہاتھ۔ تبھی 5 سالہ شمائل نے کروٹ لی اور ماں کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ فسطینہ سانس لینا بھول گئی۔ اس کے قدموں تلے 4 انسانوں کی جنت ہے۔ پھر یہ جنت وہ کیسے جہنم میں بدل سکتی تھی؟ وہ رات کتنی اذیتناک اور طویل تھی۔ بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس سلنڈر کا خرچہ، 5 خالی پیٹ بھرنے کا مسئلہ، تن ڈھانپنے کو کپڑے۔ فسطینہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جاوید تم اپنے ساتھ ہماری زندگی ہی لے گئے۔ تمہاری فسطینہ انٹر پاس نوکری کے لیے کہاں کہاں دھکے کھائے گی۔ اور انہی اداس بے یقین پلوں میں اس کے بڑے بھائی نعیم اسے لینے آ گئے۔ بھائی ابھی تو میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی، میکے جا کر پوری ہو جائے گی، بھائی نے جواب دیا۔ فسطینہ کے ساتھ نعیم بھائی نے سامان سمیٹا، پھر جا کر مالک مکان کو گھر خالی ہونے کی اطلاع دی۔ کچھ رہ جائے تو فکر مت کرنا، مالک مکان سے میں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا سامان ایک کمرے میں بند کر دیں، کچھ دن بعد میں آ کر لے جاؤں گا۔ فسطینہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ جاوید کی معیت میں 9 سال بہت حسین گزارے تھے۔ گھر کے چپے چپے میں ان دونوں کے گزرے ہزاروں حسین پلوں کی داستانیں رقم تھیں۔ سامان چھوٹنے کا غم نہ تھا، غم تو ان در و دیواروں کو چھوڑنے کا تھا۔ سارا سامان سمیٹنے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آ بیٹھی۔ جاوید فسطینہ بے وفا نہیں ہے مگر تنہا فسطینہ تمہارے 4 بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ آج پھر اسی گھر کی طرف لوٹ رہی ہے جہاں سے کبھی وہ تمہارے خوابوں کا بوجھ اپنی پلکوں پر لے کر تمہارے ساتھ آئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تبھی نعیم بھائی اسے پکارتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ فسطینہ بخوبی سمجھ رہی تھی بھابھی کو اس کی مستقل واپسی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اپنے ہر انداز سے سمرین بھابھی اسے باور کرانے کی کوشش کرتی کہ یہاں آ کر اس نے ان کے بچوں کا حق مارا ہے، مگر فسطینہ کے پاس سوائے نظر انداز کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ فسطینہ کے بچے نعیم بھائی کے بچوں کے ساتھ ہی اسکول جانے لگے۔ دن بھر ساتھ کھیلتے، مار پیٹ، گالی گلوچ بھی کرتے۔ سمرین بھابھی کا بگڑا موڈ مزید خراب ہو جاتا۔ وہ اپنے بچوں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی۔ کتنے بدزبان ہو گئے ہیں، پہلے یہی بچے تھے، ہر وقت ہنستے کھیلتے تھے، مجال ہے آپس میں لڑے ہوں یا گالی دی ہو۔ ماحول کا اثر کہاں جائے گا، گھر جہنم بن گیا ہے۔ ہر وقت کی آزمائش، ایک ہم ہی ملے تھے، مقدر کو خوب پھوٹا، کرچی کرچی ہو گیا۔ مہنگائی کی اس آگ میں ہمارے بدن ایندھن کی طرح جل رہے ہیں۔ لو چینی 1 روپیہ مزید مہنگی ہو گئی۔ دالوں کے بھاؤ سنو تو کان بند کرنے کو جی چاہے۔ گوشت
140 روپے کلو، 1 کلو جیسے تیسے پکاؤ، ایک بوٹی ڈھنگ سے کھانی نصیب نہیں ہوتی۔ بچوں کو اب دودھ پینا کہاں ملتا ہے، 60 روپے کلو دودھ کا خرچہ ہے، پھر بھی تنگی۔ چائے کیا ہے، کالا پانی حلق سے اتارنا پڑتا ہے۔ ارے ٹوٹی کیسے ڈھیلی پڑ گئی، کوئی چیز اس گھر میں سلامت رہے گی یا نہیں؟ ان کی آواز چیخ نما تیز تر ہوتی رہتی۔ پلنگ کا پایا ٹوٹ گیا، حمزہ کی کار کا پہیہ کس نے نکالا، نمک زمین پر گرا پڑا ہے، کس نے گرایا، شازیہ کا ایک موزہ اس بھیڑ میں جانے کہاں روپوش ہو گیا، طلحہ کی ٹائی کس بدبخت نے ادھیڑ دی، نصیب پھوٹ گئے ہمارے، گھر کیا ہے نرسری کھل گئی ہے۔ درجنوں بچے پڑوسی سمجھتے ہوں گے کہ اسکول کھل گیا ہے، گھر میں فرش پر کس نے یہ پانی گرایا، ابھی میں گرتے گرتے بچی، اوندھے منہ گرتی، دشمنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے، یہی تو چاہتے ہیں کہ جیسی میں ہوں ویسی ہی تو ہو جا۔ سمرین بھابھی کی زبان صبح سے رات تک یوں ہی چلتی رہتی۔ فسطینہ دن بھر گھر کے کاموں میں خود کو کھپائے رہتی، مگر سمرین بھابھی کے ماتھے کی سلوٹیں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو نعیم بھائی بھی چپ چپ سے رہنے لگے تھے، مگر فسطینہ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا۔ تم ہدا کو سمجھایا کرو، اصل میں یہ گھر شازیہ، حمزہ، طلحہ کا ہے، بیچارے بچے ان اونچ نیچ کو کیا سمجھیں، نانی کا گھر ہے، مگر ان کی میں کیا کروں۔ سمرین کو زبان سے اتنے گھاؤ لگتے ہیں کہ تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ جب سے تمہاری نندوں سے بات ہوئی ہے تب سے تو وہ ہوائی قلعوں سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں۔ تمہارے سسرالیوں نے غلط بیانی کی ہر حد توڑ دی ہے۔ تم بچوں کو ذرا پیار سے سمجھا دیا کرو کہ وہ ماموں کے بچوں سے نہ لڑا کریں، برابری نہ کیا کریں، دن دو دن کا ساتھ نہیں ہے۔ شہناز بیگم نے بیٹی کے قریب بیٹھ کر دھیرے سے سمجھایا۔ باہر گھمسان کا رن پڑا تھا۔ سمرین نے ذرا سی بچوں کی لڑائی پر وہ فضیحہ کیا کہ پڑوسی ڈر کے اپنی چھتوں پر مورچہ بند ہو گئے۔ فسطینہ نے ویران نگاہوں سے ماں کو تکا۔ میں نے آ کر آپ کا سکون بھی ختم کر دیا۔ میں ماموں شکیل سے ملی تھی، کہہ رہے تھے کہ اسکول میں ٹیچر کی جگہ تو نہیں مگر وہ کوشش کریں گے یا پھر کسی اور اسکول میں 1000-1200 مل جایا کریں گے۔ سوچتی ہوں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں، مگر گھر میں جگہ کی تنگی ہے، بھابھی مزید چڑ جائیں گی، دوسروں کے گھر جاؤں تو 1000 الزام تہمتیں سر آئیں گی، کڑھائی کرنی آتی نہیں، لیس پر آج کل ستارے موتی لگائے جا رہے ہیں، شکیل ماموں کی نوکرانی کہہ رہی تھی میں مال لا دیا کروں گی، اب تو ہدا بھی 8:30 کی ہو گئی ہے، وہ بھی مدد کر دیا کرے گی۔ شہناز بیگم نے آنسو چھپانے کے لیے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ شکیل ماموں نے ایک دوسرے اسکول میں ٹیچر مقرر کرا دیا، مگر وہاں تنخواہ صرف 4000 تھی، وہ بھی شکیل ماموں کی سفارش پر۔ آدھا راستہ پیدل طے کرنے کے باوجود 30 روپے رکشے میں خرچ ہو جاتے۔ فجر کی اذان سے گھر کا کام نمٹاتی، گھر کی دھلائی، واپسی میں دوپہر کا کھانا بنانا، کپڑے دھونا، استری کرنا، پھر رات کا کھانا۔ سمرین بھابھی دن بھر فارغ رہ کر صرف اس پر نظر رکھتیں۔ زندگی کیا تھی نہ رکنے والی مشین، 2 ماہ میں اس کا وزن بہت گھٹ گیا، صورت پر خدا نے پہلے ہی رحم کیا تھا، دبلی ہو کر 22 برس کی چھریری لڑکی دکھائی دینے لگی۔ اماں کو ہول اٹھتے صحت برباد ہوئی جا رہی ہے، مگر اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گھر کی فضا بے حد گھٹی گھٹی مقدر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں اس کے بیٹے شمائل کو تیز بخار چڑھا۔ گھر کے کشیدہ حالات میں بروقت صحیح دیکھ بھال نہیں ہو سکی۔ اپنے مختصر پیسوں میں دوا لی مگر فائدہ نہیں ہوا، بخار بگڑ گیا، آخر کار اسپتال میں بھرتی کیا گیا۔ سمرین بھابھی نے پھر چخ چخ نکال لی۔ صبح صبح ہاسپٹل کے لیے کھانا جا رہا تھا، سارے کام 4 دن سے انہیں ہی کرنے پڑ رہے تھے، ہر چیز کی شامت آ رہی تھی۔ کھانا پیک کرتے ہوئے ہاتھ سے سالن کی قلفی گر گئی۔ ہائے اللہ، کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی۔ سامنے سے نئی ماتے دکھائی دیے۔ ارے یہ سالن کیسے گر گیا؟ سمرین بے قابو ہو گئی۔ ابھی تو سالن گرا ہے، کچھ دن بعد سب گر گر کر قبروں میں جا پہنچیں گے۔ میں پوچھتی ہوں آپ نے کیا سوچ کر فسطینہ کا بوجھ یہاں لاد دیا؟ نعیم بری طرح بوکھلا گئے۔ شرم کرو سمرین، اماں کو آواز چلی جائے گی۔ کاش اس وقت تم میرے ساتھ ہوتی جب فسطینہ اپنے گھر میں سفید دوپٹہ سر پر ڈالے اکیلی شام میں تنہا آنگن میں بیٹھی تھی۔ اس کی بے بسی اتنی قابل رحم تھی کہ تم بھی ہوتی تو یہی فیصلہ کرتی۔ آخر ٹوٹی بازو اپنے ہی گلے لگتی ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ اس وقت نہ سہی کچھ دن بعد تو کرنا ہی پڑتا۔ فسطینہ کے سسرال میں جاوید کے بعد اس کے لیے کوئی تھا ہی نہیں کہ اسے سنبھالتا۔ سسرال ہی تو محض ڈھونگی تھے، کیا ہم اپنی جوان لڑکی کو دنیا کی ٹھوکروں میں رہنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ نعیم بھائی نے گھگیا کر صفائی دی۔ قسمت کی ستم ظریفی، فسطینہ کے گلشن کا ایک اور مہکتا پھول مرجھا کر مٹی میں مل گیا۔ فسطینہ 6 سالہ شمائل کے جنازے کے سامنے بالکل ساکت بیٹھی تھی، اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ افسانہ طویل ہے، باقی کل انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے گا۔